لیکن معمولی قربانی نہیں تھی. اور ایک روایت تو بڑی کمال کی ہے. یہ وہ روایت ہے کہ سن کر رونگٹے کھڑے ہو جائیں. میرے امام نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے کیسی محبت کی، اور میں اور آپ حضور کی امت اپنے نبی سے، اپنے نبی کے نواسے سے کیسی محبت کرتے ہیں. اپنی گریبان میں جھانک کر اپنے آپ سے پوچھو. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ رسول پر میرے امام حاضر ہوئے، اپنی داستان سنائی، اپنے دل کا درد سنایا، اپنے مکے مدینے کے سارے حالات سنائے، اپنے دکھڑے سنائے. حضور کی بارگاہ میں الوداعی سلام پیش کیا، روتے روتے حضور کو فریاد سناتے رہے. پھر میرے امام کی آنکھ لگ گئی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان، یہ کیسے ہو سکتا ہے حضور کو امتی یاد کرے، حضور کو خبر نہ ہو. میرے آقا اعلی حضرت فرماتے ہیں فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو. دنیا سو رہی ہو، دنیا غفلت میں ہو، دنیا کو کوئی پرواہ نہ ہو، مگر امتی اگر کائنات کے کسی کونے میں بیٹھ کر امام الانبیاء کو پکارے، چاہے رات کے کسی پہر میں پکارے، چاہے روضہ رسول پر بیٹھ کر پکارے، یا حضور سے لاکھوں کروڑوں میل دور رہ کر پکارے، میرے آقا وہ ہیں. اللہ نے ان کو وہ شان عطا کی ہے کہ اپنے روضے میں رہتے ہوئے حضور امتی کو جانتے ہیں، حضور امتی کو پہچانتے ہیں. امتی جو فریاد پیش کرتا ہے میرے آقا اسے سنتے ہیں، سلام پیش کرتا ہے آقا سلام سنتے ہیں، کرم فرمائیں تو سلام کا جواب بھی دیتے ہیں. اور اگر امتی مشکل میں ہو تو میرے آقا اس کے پاس چل کر تشریف لا کر اس کی مشکل کشائی بھی فرماتے ہیں. اب امام علی مقام روتے رہے، روتے روتے آنکھ لگ گئی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فوراً خواب میں تشریف لائے. اب امام علی مقام کہتے ہیں جب میں نے دیکھا حضور آئے ہیں، میں اٹھا، حضور کے قدموں کی طرف دوڑا. میرے آقا نے مجھے اٹھایا، سینے سے لگایا. خواب کی بات ہے مگر نبی کا خواب سچا ہوتا ہے. امام علی مقام خواب دیکھ رہے ہیں، خواب دیکھنے والے ہستی کی کمال، اور جن کو خواب میں دیکھا وہ بھی کمال. سچ مچ نبی کو دیکھا، کیونکہ شیطان کو یہ جرت نہیں کہ وہ حضور کی شکل اختیار کر سکے. اب حضور نے سینے سے لگایا، پیشانی کو چوما، ہونٹوں کو چوما، گلے کو چوما. باپ گلے کو نہیں چومتا. عموماً باپ کو آپ نے دیکھا ہوگا کوئی ہونٹوں پہ بوسے نہیں دیتا، زیادہ زیادہ باپ بوسے دے گا تو گالوں پر. مگر میرے آقا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اکثر یا تو پیشانی پر یا ہونٹ پر یا گلے پر بوسہ دیتے. کیوں؟ آقا جانتے تھے میرا یہ بیٹا میدان کربلا میں جائے گا، میرے بیٹے کی پیشانی میدان کربلا میں تیروں سے زخمی ہوگی، میرے بیٹے کی گردن پر تلوار چلے گی. اس لیے میرے آقا پیشانی، ہونٹ اور حلق گلا اس پر بوسہ دیتے. جانتے تھے میرے بیٹے کے ہونٹ پیاس کی شدت سے سوکھ جائیں گے، مگر سرکار نے یہ انتظام پہلے ہی کر دیا ہے. اب ایمان افروز روایت سنو. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب امام علی مقام کو سینے سے لگایا، پیشانی پہ بوسہ دیا، امام علی مقام نے فوراً عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے پاس بلائیے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بیٹے حسین، تمہارا والد مولا علی ہمارے پاس ہے، تمہاری والدہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا ہمارے پاس ہے، تمہارے بھائی امام حسن مجتبیٰ ہمارے پاس ہے، ان قریب آپ بھی ہمارے پاس آنے والے ہیں. مگر میرے امام نے آگے کیا جملہ عرض کیا نانا اگر ان قریب میں آنے والا ہوں تو میں تو ابھی آپ کے پاس آ چکا ہوں، خواب میں آ گیا ہوں نا، تو میں چاہتا ہوں آپ مجھے واپس مت جانے دیں، خواب میں ہی مجھے قبول کر لیں. کیا مطلب؟ یہی مجھے موت آ جائے اور یہی میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں، کبھی واپس نہ جاؤں. میں دنیا میں واپس نہیں جانا چاہتا. کون کر رہے ہیں؟ میرے امام. اب میرے آقا کو اللہ نے اختیار دیا ہے،
حضور کو اللہ نے کمال دیا ہے، حضور کو اللہ نے پاور طاقت دی ہے۔ میرے آقا چاہتے تو امام علی مقام کو عالم خواب میں بھی قبول کر لیتے، واپس دنیا میں نہ جانے دیتے، بیداری میں نہ جانے دیتے، مگر امام علی مقام سے محبت کرنے والوں دل پر ہاتھ رکھ کر اس جملے کو سنو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے بیٹے حسین تمہیں واپس جانا پڑے گا، تمہیں خواب سے بیدار ہونا پڑے گا، تمہیں واپس دنیا میں جانا پڑے گا۔ ابھی تمہاری حاضری ہم قبول نہیں کر رہے، تمہیں واپس جانا پڑے گا، تمہیں میدان کربلا میں جانا ہے، تم نے وہاں پر قربانی دینی ہے، اپنے اہل بیت کی قربانی دینی ہے، اپنی گردن کٹانی ہے، اپنے اہل بیت کو اللہ کے دین کے نام پر قربان کرنا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا بنیہ، اے میرے رخت جگر، ان لک درجۃ، بے شک اللہ پاک نے آپ کے لیے ایک خاص درجہ مقرر کیا ہے، اس درجے کی شان یہ ہے، مغشاتن بنور اللہ، اس خاص درجے کو اللہ کے انوار و تجلیات نے چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے۔ وَلَسْتَ تَنَالُهَا إِلَّا بِالشَّهَادَةِ، میرے رخت جگر وہ خاص مقام و مرتبہ وہ اللہ نے آپ کے لیے تیار کر رکھا ہے، جس کو اللہ کے انوار الہی نے گھیر کر رکھا ہے، اس مقام پر میرے بیٹے تم تب پہنچو گے جب میدان کربلا میں جا کر اپنی جان کا نذرانہ اللہ کے دین پر قربان کر دو گے۔ اس مقام و مرتبہ کو پانے کے لیے تمہیں دنیا سے جانا پڑے گا، تمہیں میرے خواب سے لوٹنا پڑے گا، کربلا میں جا کر اپنے آپ کو، اپنے اہل بیت کو قربان کرنا پڑے گا، کیونکہ تمہاری قربانی کی برکت سے اللہ تمہیں اس درجے پر فائز بھی کرے گا اور تمہارے نام کو میرا رب قیامت تک باقی رکھے گا۔